بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون کا عظیم و شان محل کس طرح تعمیر ہوا اور کس طرح تباہ و برباد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون مصر کا حکمران تھا وہ بڑا ہی مغرور اور متکبر تھا۔ جب اس نے مدت دراز تک حکومت کی اور اسے موت نہ آئی تو اس نے اپنے آپ کو سارے زمانے کا خالق سمجھ لیا اور گمراہ ہو کر الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے لگا، اور اس میں یہ ہمت اور جرت ہو گئی کہ خدائے برتر اور یکتا سے مقابلہ کرے۔ اس کے زمانے میں کتب سمادی کے جو علماء تھے انہوں نے اسے بتایا کہ قوم بنی اسرائیل سے ڈرتا رہے، یہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گی اور تجھ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اس لیے اس کو یہ منظور ہوا کہ کوئی ایسی چیز بنائے جس سے اس کی شان و شکوہ کا رعب رعایا کے دلوں پر قائم رہے اور اس کی سلطنت و حکومت کو نقصان نہ پہنچنے پائے۔ اس نے اپنے وزیر حامان کے مشورے سے ایک ایسا اونچا محل بنانے کا حکم دیا جو آسمان سے باتیں کرے۔ چنانچہ اس کے حکم سے حامان نے اینٹیں بنوائیں، چونا تیار کرایا، لکڑی، پتھر، لوہا وغیرہ جمع کیا۔ جب سب سامان جمع ہو چکا تو تمام روئے زمین کے کاریگر حامان نے جمع کیے اور 40,000 مزدور لگا کر 7 برس میں ایک عالیشان محل تیار کرا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا اونچا تھا کہ بعد کو دنیا میں اتنا اونچا محل پھر کبھی نہیں بن سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی یہ احتیاط جو دیکھی تو آپ علیہ السلام کو بہت ہی شاک ہوا، مگر حضرت تو کلیم اللہ تھے۔ اللہ نے آپ سے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم اس کی فکر نہ کرو، اس سے گھبراؤ نہیں، یہ بات کی بات میں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ پھر فرعون اور اس کے لواحقین محل کی چھت پر چڑھے اور وہاں سے انہوں نے آسمان خدا پر تیر مارے۔ اتفاق سے یہ تیر زمین پر گرتے ہی ان کا رنگ لال ہو گیا تھا۔ اس پر ان بے وقوف گمراہوں نے یہ سمجھ لیا کہ آسمانی خدا زخمی ہو گیا اور تیر پر اس کا خون لگ گیا ہے۔ وہ خوشیاں منانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے آسمانی خدا کو مار ڈالا۔ اس پر اس معبود برحق کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنا غضب اس سرکش غدار قوم پر نازل کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ محل مسمار ہو کر زمین پر آ رہا ہے۔ ایک حصہ اس کا فرعون کی قوم پر گرا جس سے 10 لاکھ آدمی ہلاک ہو گئے، اور جن لوگوں نے محل تیار کیا تھا ان میں سے بھی ایک زندہ نہ رہا۔ کوئی ڈوب کے مرا، کوئی جل کے مرا۔ سچ ہے، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔